اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، مجھے ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ کالز ہیں، تو میں مختصراً خواب کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی کالز کی طرف آتا ہوں۔ جب مسجد نبوی تیار ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امر کو محسوس فرمایا کہ نماز کے لیے ظاہر ہے کہ 5 ٹائم اجتماع ہونا ہے، تو نماز کے لیے اس اجتماع کو بلایا کیسے جائے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا۔ کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آگ روشن کی جائے اور اس روشن آگ کو بلند کیا جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس وجہ سے اسے قبول نہ فرمایا کہ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس، ایک خاص قسم کا باجہ ہے، ناقوس بجایا جائے، تو وہ اس وجہ سے مسترد فرمایا کہ اس میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی مشابہت ہو جائے گی، تو اس سے مسترد فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے، اچھے کام دیکھتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی غیروں کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس نہ کر اقوام مغرب سے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اس لیے ہم امت محمدی ہیں، ہمارا ایک تشخص ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام ایک ایسی شخصیت بناتا ہے، اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے اور ایسی شخصیت بناتا ہے کہ لوگ جن کے پیچھے چلیں۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی وجہ سے اسے رد فرمایا۔ پھر ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جب نماز کا وقت ہو تو اس سے پہلے لوگوں کو گلیوں کوچوں میں بھیجیں تاکہ وہ نماز کا اعلان فرمائے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ پھر ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے خواب میں آج جو اذان ہم سنتے ہیں، دیتے ہیں، اس خواب میں، اپنے خواب میں اس پوری اذان آپ کو سنائی گئی اور آپ نے پوری اذان کو سنا اور آپ کو تعلیم دی گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ آقا علیہ السلام کو وحی پہلے ہی آ چکی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب برحق ہے، اور یہ بالکل سب سے جدا گانا عبداللہ بن زید کے لیے فرمایا کہ تجھے سب سے جدا گانا جو ہے وہ ایک کام بتایا گیا، ایک دکھایا گیا، اور یہی برحق ہے، اور یہی ہماری نمازوں کے لیے آذان ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور انہی کلمات کے ذریعے، تمہاری آواز بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے، بڑی بلند ہے، تو پھر انہی کلمات کے ذریعے آذان دو۔ اور وہ آذان ناظرین بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، اور آج تک وہی آذان چلی آ رہی ہے، تا قیامت یہی آذان صدائے ربی ہے جو چلی آ رہی ہے اور چلے گی۔ ناظرین و سامعین، بس آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی صدائے ربی آئے، ہمیں کوئی مہمان بلاتا ہے نا تو ہم فوراً جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی بلائے تو فوراً جاتے ہیں، نہ بھی بلائے تو زبردستی جاتے ہیں، لیکن دو جہاں کا خالق و مالک آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو وہ سارے کام چھوڑ کر ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر مرد حضرات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کے لیے آ جایا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ضیافت کیسی ہوتی ہے، وہ مہمان نوازی کیسے کرتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جام شہر سے۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میرا پہلا یہ خواب تھا، میں نے انڈا دیکھا ہے خواب میں، اور ایک چاکلیٹ میرا بھانجا چھوٹا وہ مجھے دیتا ہے،
अंडा मैंने येलो कलर का देखा है, लेकिन वो थोड़ा टूटा होता है, तो उसका लिक्विड जो होता है ना वो बहरा होता है। ठीक है। और तीसरे खाने के सेब देखे थे मैंने, वो भी बहुत सारे होते हैं, 2 केले होते हैं उसके साथ, लेकिन एक खराब होता है थोड़ा सा और दूसरा बिल्कुल ठीक होता है। 2 केले तीसरा मेरे और सेब भी 2 देखे हैं। सेब बहुत सारे होते हैं जी। ठीक है। और तीसरा मेरी बड़ी सिस्टर का ख्वाब है, मेरे मामू का इंतकाल हो चुका है, वो ख्वाब में आके उसको बोलते हैं कि तुम्हारे मेरे पास पैसे थे, अपनी वाइफ को कहते हैं ये पैसे ना इसको दे देना, और फिर उनकी शर्ट पे कोई दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, तो वो मामू को बोलते हैं कि आपके कपड़े गंदे हैं, तो बोलते हैं मैं चेंज कर रहा हूँ, और वो उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी, तो कहते हैं मुझे आदत है दिखाई नहीं देने की। अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है। कुछ परेशानी है? ओ खीर भी फ्रिज में कटी? कुछ परेशानी है आपको? तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस रिश्ते के हवाले से थोड़ा बहुत है, आते हैं लेकिन होता नहीं है। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद से फायजा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मैंने अपने ख्वाब में शेर देखा। मुफ्ती साहब, हम ना कुछ कजिन्स होती हैं, मैं अपने ख्वाब में कब देखा है आपने? किस वक्त देखा है? ये मैंने पिछले जुमे देखा है, किस वक्त देखा है? रात को देखा था। ठीक है फरमाए। ये मुफ्ती साहब, हम कुछ कजिन्स होती हैं, हम ना एक कमरे में बैठे होते हैं, 4-5 मंजिला होता है, तो हम बैठे होते हैं, अचानक से ना लाइट बंद हो जाती है, तो मैं छत पे जाने की कोशिश करती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ छत पे। वो ना सीढ़ियाँ बहुत अजीब सी होती हैं, भूतिया टाइप, तो ना हम छत पे जाती हूँ, तो वहाँ पे ना एक शेर होता है, अच्छा खासा मोटा बड़ा वाला शेर, तो ना वो मेरी तरफ देखता है, लेकिन मैं घबराती नहीं, तो मैं ना जंप लगा के नीचे आती हूँ। सीढ़ियाँ नहीं उतरती, मैं कहती सीढ़ियाँ उतरूंगी तो ना टाइम लगेगा, ये नीचे पहुँच जाएगा और बाकी सबको खा जाएगा, इसलिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं हमदिया बात कर रही हूँ, सैयदा हमदिया कराची से। जी फरमाइए। सर मैंने ख्वाब देखा था कि एक दिन ना मेरे ख्वाब किस वक्त देखा ये बता दिया करें जरा। ये मैंने सुबह के वक्त देखा था, मतलब ठीक फजर के बाद जी जी देखा था, फरमाए 5 बजे के फरमाए बाद। फरमाए। बहुत सारे अजदे हैं, वो सिर्फ मुझे नजर आ रहे हैं और किसी को भी नजर नहीं आ रहे, और उसने ना मेरे डस लिया। ठीक है। और उसी के दूसरे दिन मैंने उसी टाइम ख्वाब देखा कि ना गाय मेरे पीछे लगी हुई है, और मैं सिर्फ गड्ढे के अंदर गिर गई, गाय भी मेरे साथ अंदर गिर गई। ठीक है। अच्छा कुछ परेशानी है आपको? परेशानी तो कोई भी नहीं। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा हाँ पहले ये मैं अक्सर बाजार में देखती हूँ, जैसे कोई मिट्टी की हांडी के होती कटरी, वो लेती हूँ, ऊपर ढकना, लकड़ी का चमचा लेती हूँ, तो साथ में एक दुकान होती है ना समोसे वाली, तो वहाँ से समोसे जैसे भाई लेते तो घी मेरे पाँव पे हो जाता, मेरा पाँव सर जाता, साथ में दूसरी दुकान होती है ना राशन वाली, नहीं इधर आओ, आज तुम्हारे चम्मच की स्पून्स की दुकान है, तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया क्या कहा आपने। जैसे बाजार जाते हैं ना तो मिट्टी की हांडी, तो ठीक है। ऊपर लकड़ी का चमचा लेते हैं ना, तो ठीक फिर है। साथ में एक और दुकान होती समोसे वाली, उसके ठीक जैसे है। पास जाते हैं तो घी पाँव में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जहीर अहमद। ठीक है जहीर साहब फरमाएं। मुझे ना अक्सर ख्वाब आती है कि मैं यानी कि उड़ रहा हूँ, ठीक है। लंदी पे उड़ रहा हूँ। ठीक अच्छा, है। अक्सर ये ख्वाब आती है। दूसरा ये ख्वाब आता है कि मेरे कपड़ों को पॉटी लग गई है, या वाशरूम, गंदे वाशरूम के ख्वाब, ये अक्सर। अच्छा ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? जी मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। ठीक है, सही चल रहा है माशाल्लाह। हाँ। अच्छा ये बताएं सोचते बहुत हैं आप? नहीं, मैं इतना सोच रखने वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी अजान के हवाले से बात किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? जी मोहम्मद इब्राहिम गिलगित बल्तिस्तान से। कहाँ से? मोहम्मद इब्राहिम गिलगित बल्तिस्तान से। ठीक है, ठीक है, फरमाएं फरमाएं। जी अभी आपने अजान के हवाले से बात किया, जो कि इस वक्त जो अजान होती है जी हर मस्जिद से अलग अलग टाइम। जी जी जी।
اصل میں یہ سوالات کا پروگرام نہیں ہے، سوالات تو ہیں لیکن خوابوں کی صورت میں ہے۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھتی ہے کہ میں بھاگتی ہوں بہت زیادہ۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کون اور کہاں سے؟ جی یہ کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں، صدف نام ہے۔ جی فرمائیں۔ جی بتا رہی ہوں۔ بتا دیں میری بہن، بتا دیں جی جلدی سے۔ بھائی میں یہ خواب دیکھتی ہوں ہمیشہ کہ مطلب بھاگ رہی ہوتی ہوں، ایک لمبا سا راستہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ کچھ پریشان رہتی ہیں؟ نہیں پریشانی تو ایسی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب، میں ڈسکر سے بات کر رہا ہوں، زاہد۔ ڈسکر سے بات کر رہے ہیں زاہد صاحب، جی فرمائیے۔ حافظ صاحب میرے سار کی درد نہیں ختم ہوتی تو مجھے رات کو قبرستان نظر آتا ہے، کبھی چلتا پانی نظر آئے گا۔ قبرستان نظر آتا ہے جی جی اور چلتا پانی نظر آتا ہے، دریا یا سمندر وغیرہ؟ جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں، رانا عبدالحفیظ سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رانا عبدالحفیظ مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، رانا صاحب فرمائیے۔ میں نے قرآن کریم میں قرآن کریم کے شہید نسخے دیکھے ہیں خواب کے اندر، 3-4 بجے کا ٹائم تھا خواب جب آیا مجھے۔ قرآن کریم کے صحیح نسخے دیکھے ہیں؟ شہید نسخے۔ شہید نسخے، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ السلام علیکم۔ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ السلام علیکم۔ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਬ ارے میری بہن اماں میری سن تو لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کون اور کہاں سے؟ میں اکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں بتائیں اکاڑا سے، تو بتائیں فرمائیں کیا خواب ہے، کس وقت دیکھا ہے آپ نے؟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ خواب ਖਾਬ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਲਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ہے, کدے کھڑا نظر آندا ہے، کدے پانی دریا والا، جو دریا کا پانی سمندر والا یہ نظر آتا ہے؟ ہاں جی کدے تو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ ہاں ایک وقت تو میرا خواب آیا ہے، میری بڑی بہن ہے میری بہن میرا تو جواب دے دیں، میرا تو جواب دے دیں کہ پانی جو دیکھتی ہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے، پریشان ہوتی ہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں کدے پریشان نہیں آتے، کدے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کدے کدے تین لگتا ہے میری بیٹی گرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بہنوئی جن کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ مجھ سے خواب میں معافی مانگ رہے تھے، کچھ انتقال سے پہلے تعلقات اچھے نہیں تھے کسی وجہ سے، تو انہوں نے مجھ سے خواب میں معافی مانگا اور ان کی بیٹی مجھے آ کے کہتی ہے کہ جیسے ابو کی بہت طبیعت خراب ہے تو میں ان کو بھاگ کر جاتی ہوں دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ مجھ سے معافی مانگتے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ان کا انتقال ہونے سے پہلے آپ ان کے پاس گئی تھی تیمارداری کرنے کے لیے؟ انتقال پر گئی تھی؟ نہیں، انتقال پر بھی نہیں گئی؟ نہیں، 2 مہینے پہلے سے ہی جو ہے ان سے ہماری ناراضگی ہو گئی تھی۔ لیکن ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، چاہے کچھ بھی ہو انتقال پر تو جانا چاہیے تھا نا، یہ تو غم کا گئی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میرا نام محمد طیب ہے اور متحدہ عرب امارات سے بات۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے حضرت۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب ایک خواب جو کہ تقریباً فجر سے کچھ پہلے دیکھا ہے، وہ خواب تو مفتی صاحب کچھ عجیب سا ہے، وہ یہ کہ واش روم میں جانے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پورے واش روم میں گندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورے واش روم میں گندگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو بچاتے بھی کچھ گندگی لگ جاتی ہے اور اس کو دھونے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ اب
تو آ کے بیٹھ گئے, کیا کریں, دھونے میں بھی پوری طرح دھل نہیں پا رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں, ادھر دھوتے ہیں تو دھل لگ جاتی ہے. ایک تو یہ خواب ہے مجھ سے, اور دوسرا حضرت یہ خواب ہے کہ یعنی یہ وہ بھی اس کا تعلق بھی واش روم سے ہی ہے. وہ آدھی رات میں کسی وقت کا وقت ہے کہ وہ یعنی اسٹول پاس کر رہے ہیں, واش روم میں ہی ہے اور اسٹول پاس کر رہے ہیں. یہ دو خواب ہے, دو ذرا پریشانی بھی ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ کیا کام کرتے ہیں آپ وہاں؟ میرا تعلق میڈیسن سے ہے مفتی صاحب. کچھ کام میں پریشانی کچھ؟ اللہ کا بہت شکر ہے, دعائیں ہیں آپ کی الحمدللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی غلام حسین بات کر رہا ہوں ناروال سے. الہ آباد سے؟ ناروال سے. اچھا ناروال سے بات کر رہے ہیں, جی فرمائیں. میں نے جو خواب دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں, سب کے سب جو ہے کافی تعداد میں بے شمار, اور سفید لباس پہنا ہوا ہے, میں بھی ان میں شامل ہوں, اور ایک بہت سی اونچی جگہ ہے, اس طرف ہم سارے کے سارے سے جا رہے ہیں, اور بڑی پیاری خوبصورت وہ جگہ ہے. یہ نظارہ ہے, اس کے متعلق پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہیں آپ پابندی سے؟ ہاں جی الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں عمیر بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی فرمائیے. سر میں نے خواب دیکھا ہے, میں نا کہیں کھیر بانٹ رہی ہے, نیاز کے طور پہ کھیر بانٹ رہی ہے, اور میں کافی پہنچا ہوں, تو میں نے وہاں پر کھیر لی ہے شاپر میں نا, میں نے کھیر نیاز دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کبھی نیاز ہوتی ہے آپ لینے کے لیے جائیں؟ جی حقیقت میں بھی ہوتا ہے ایسا, پر میں انہیں خواب میں دیکھا, اور خواب مطلب نیاز کے شوقین ہیں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے دیکھا. نیاز کے شوقین ہیں آپ؟ جی جی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ نیچی خان سے بھائی. جی فرمائیں. جی بھائی میرے گھر والے نے نا خواب دیکھا ہے, بجلی ہے, بدلیں کڑک رہے ہیں, گھبرایا ہوا ہے. آپ کے ہسبینڈ نے خواب دیکھا ہے؟ جی, اور بکری پہ بیٹھا ہوا ہے, بکری کو نہیں, مجھے ڈرا سمجھ رہا میں ہے. نہیں آ رہا, آپ کے شوہر نے کیا خواب دیکھا؟ بجلی کڑک رہی ہے؟ جی آسمان کی بجلی کڑک رہی ہے. ٹھیک ہے. جنگل بھرا ہوا ہے, گھبرایا ہے. اور دوسرا ہے کہ بکری پہ بیٹھا ہے, بکری کو بھگا رہا ہے, بکری پہ بیٹھ کر بکرے کو بھگا رہا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. بکرا ہے بکری ہے؟ بکری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کام کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ بس یہی کہ دکان وغیرہ ہے. آپ کی کسی معاملے میں کوئی چپکلش تو نہیں ہوتی؟ جی کوئی چپکلش وغیرہ تو نہیں ہوتی, کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا, اللہ نہ کرے؟ نہیں ایسی بات نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میاں والی سے بول رہا ہوں, سلیم اللہ خان. جی فرمائیے. سر میرا بھائی ہے نا جو چھوٹا, اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو کمرے کی چھت ہوتی ہے نا, ہم دو بھائی ہیں, ان کے ندیم اور میں سلیم اللہ سر, ان کے نا اوپر یعنی کہ وہ چھت آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ ہاں سر بیمار ہے, والدہ بھی بیمار ہے, بہن بھی بیمار ہے, بیوی بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں السلام علیکم. چلے میرے خیال سے بتا رہے ہیں کہ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں کون کون سے خواب ہم سے پوچھے گئے ہیں. دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبدالخالق ہے. جی میں ایک صادق آباد میں رہتا ہوں. مجھے خواب یہ آیا کہ میں ایک میدان پہ سویا ہوں. میدان وائٹ تقریباً سفید کلر کا میدان ہے. تو وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم پہ سویا ہوں, وہاں پہ لیٹا ہوں, تو میرے جسم پہ ہیں بچھو, 3-4 بچھو پھیلے ہوئے ہیں. میں اس سائڈ کو دیکھتا ہوں تو بچھو ایک ڈبے, تقریباً ایک شیشے کے ڈبے سے آ رہی ہیں, تو آ رہے ہیں. وہاں پہ دیکھتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ہاتھ نظر آتے ہیں پکڑے ہوئے, اس شیشے کے گلاس کو, ڈبے کو پکڑے ہوئے. تو مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ اس کا چہرہ نہیں نظر آتا, بس اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں. اس کی ہیلو السلام علیکم. میرا نام سبین ہے.
میں میرڈ ہوں. میں نے خواب میں دیکھا تھا 5:45 بجے میں نے خواب دیکھا تھا. خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں اور میرے شوہر بائک پہ جا رہے ہیں. وہاں ہم دونوں جا رہے ہیں. آگے پل بنا ہوا ہے, پل کے نیچے بہت گندا پانی بھرا ہوا ہے. گندا پانی بھرا ہوا ہے, اس میں میرے شوہر کی بائک ڈوب گئی اور وہ اٹھ کر آئے اور مجھے مارنے لگے. مارتے مارتے میں بے ہوش ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہم دونوں ان سے چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. ایک گراؤنڈ ہے, وہاں گراؤنڈ کے پاس دور بہت سارے بچے دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے گھائیں لگی ہوئی ہیں. میں شادی سے پہلے بھی یہ خواب دیکھتی تھی اور شادی کے بعد بھی یہی خواب دیکھتی ہوں. پلیز السلام علیکم. السلام علیکم. یہ خواب میری والدہ نے دیکھا تھا. انہوں نے یہ کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو آسمان پر اڑ رہا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہے. اور ہماری ایک اور جاننے والی عورت ہیں, وہ میری امی کے ساتھ نیچے کھڑی ہیں اور اس آدمی کو جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور چھپتی پھر رہی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اگر نیچے آیا تو یہ لوگوں کے بچے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. اور وہ اس طرح سے بندہ ہے جس طرح اس کے کالی چادر اس نے لی اور اس چادر کی وجہ سے وہ اڑ رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. میں فریدہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے. میں نے خواب دیکھے کتے اور سانپ مجھے خواب میں آ رہے ہیں. تو سانپ جو ہے وہ ساوا کلر ہے, میرے ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتے ہیں. تو چارپائی ساوا کلر ہے. کتے جو ہوتے ہیں وائٹ کلر ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں لڑتے. جی یہ خواب ہے, آپ مجھے جواب دیں. چلیے جی, ویڈیوز مکمل ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ان کے سب کے جوابات آپ کی خدمت پیش کریں گے, کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ تہیہ کی کہ کالز لیں گے. اب انشاءاللہ کالز ختم ہو گئی ہیں تو اب انشاءاللہ ان کے جوابات یعنی خوابوں کی تعبیریں ہم عرض کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. آخری سیگمنٹ ہے اس پروگرام کا اور یہ آپ کے جوابات کے لیے مختص ہے. تو آئیے انشاءاللہ ہم جوابات شروع کرتے ہیں. سعدیہ بہن نے جمشورو سے پوچھا کہ انڈا ہے یعنی زرد کلر ہے, پیلا کلر جسے کہتے ہیں, لیکن بہہ رہا ہے اور ان کے بھانجے جو ہیں وہ ان کو چاکلیٹ دے رہے ہیں. تو اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی. پھر 2 کیلے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں اور سیب بہت سارے ہیں. دیکھیں اگر میرڈ خاتون یہ خواب دیکھے انڈے والا اور یہ, تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ان میرڈ ہیں تو اس کی تعبیر یہ میں عرض کروں گا کہ انڈا ہے لیکن اب وہ کھانے کے قابل نہیں کیونکہ بہہ رہا ہے. اسی طریقے سے کیلے ہیں, خراب ہیں. سیب ہے بہت سارے لیکن وہ صحیح ہیں, لیکن انہوں نے کسی چیز کو کھایا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات میں کچھ رکاوٹیں ہیں. ان کے یا تو ان کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں یا ان کے گھر میں جو فیملی ہے ان کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں. تو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں کہ کیلے ہیں لیکن خراب ہیں, کھا نہیں سکتے. سیب ہیں لیکن کھائے نہیں. انڈا ہے, بہہ رہا ہے. تو یہ معاملات میں رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی تمام رکاوٹیں دور فرمائے. اچھا, اسی طریقے سے ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ ماموں جو ہیں وہ خواب میں آ کر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ مجھے ان کے پیسے دینے ہیں. تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں, جو کہ ماموں مرحوم ہیں ان کے, اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دینے ہیں. اور ان کی شرٹ پر جو ہے وہ نشان بھی لگا ہوا ہے. ماموں جو ہے چونکہ مرحوم ہیں یعنی انتقال فرما چکے ہیں, تو یہ خواب جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے, کہ ان کو آپ لوگوں کے ایصال ثواب کی سخت ضرورت ہے. اور ہر جتنے بھی انتقال کر جاتے ہیں ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ چونکہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے, آپ کے قریبی عزیز بھی ہیں, تو آپ بھی اور اپنی ممانی سے بھی کہیں, ان کے بچوں سے بھی کہیں کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں. اور ایصال ثواب کوئی بھی نیک کام کریں آپ اس کا ثواب ان کو بھی تمام مسلمان مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا, آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. فیصل آباد سے فائزہ بہن نے پوچھا کہ
اور رات میں کچھ کزنس یہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک روم میں، اور وہ کچھ فلور کی بلڈنگ ہے، تو اچانک لائٹ آف ہو جاتی ہے، یہ چھت پر اکیلے چلی جاتی ہیں، سیڑھیاں بہت عجیب ہیں، چھت پر شیر ہے، اور یہ پھر جمپ لگا کر پھر اسی نیچے کی طرف آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سیڑھیوں سے اگر جاؤں گی تو یہ شیر مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات دوست احباب ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین کا فرینڈ سرکل ہو یا چاہے مرد حضرات کا ہو، تو ان معاملات میں خاص طور پر جو ہے نا وہ یعنی دیکھا جائے کہ ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ دوست یعنی کوئی بھی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ يُخَالِلْهُ، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، کہ کسی کے بارے میں جانچنا ہو، پتہ کرنا ہو کہ کیسا ہے، تو اس کو نہیں، اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو اٹھتی بیٹھتی ہیں تو آگے دیکھیں شیر ہے، اور شیر چیر پھاڑ کرنے والا دشمن ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو فرینڈ سرکل ہے اس میں ذرا احتیاط کریں کہ اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی دشمن ہے اور جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو بہرحال ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ہر دشمن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ وغیرہ دیا کریں۔ اچھا جی، سیدہ حمدیہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ صبح کے وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت سارے اژدہے ہیں اور ایک نے اچانک ان کو ڈس لیا ہے، اور دوسرا خواب دیکھا گائے ان کے پیچھے ہے اور گڑھے میں یہ بھی گر جاتی ہیں اور گائیں بھی گر جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کچھ پریشان نہیں ہوں، اللہ رب العالمین مزید آئندہ بھی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، لیکن یہاں پر دشمن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پریشانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور ایسی پریشانی کہ جس میں پیچھے کار فرما دشمن ہو، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو وظیفہ میں نے عرض کیا کہ یا حفیظ یا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد سمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بازار میں یہ مٹی کی ہانڈی پھر چمچہ وغیرہ یہ لینے کے لیے جاتی ہیں، پھر ایک دکان سے سموسے خرید لیے، اس کی کوئی تعبیر نہیں نظر آ رہی۔ پھر اس کے بعد گجرات سے ظہیر احمد صاحب نے پوچھا کہ اکثر خواب میں یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دوسرا خواب بتایا کہ انہوں نے کہ کپڑوں کو جو ہے گندگی لگ جاتی ہے۔ دیکھیں اکثر خواب میں اڑ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کوئی پریشانی وغیرہ نہیں، سوچتا بھی زیادہ نہیں ہو، تو اگر سوچے زیادہ نہیں ہیں تو جس فیلڈ میں آپ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیلڈ میں آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ پوٹی کا لگ جانا یعنی گندگی کا لگ جانا دنیا کی مال و دولت کی طرف اشارہ ہے، لیکن خاص طور پر جو ریسورسز ہیں ان میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو آپ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد ابراہیم صاحب نے کہا کہ بلکہ کوئٹہ سے ایک بہن نے یہ پوچھا کہ بھاگ رہی ہوتی ہیں، اکثر خواب میں اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اصل میں اس حقیقت میں عام طور پر آپ تھوڑا سا یعنی ہر چیز میں جلد باز کوئی واقع ہو یا کوئی پریشان ہو تو وہ عام طور پر ایسے خواب دیکھتے ہیں، یا کوئی مقصد حل نہ ہو رہا ہو، آپ اس مقصد کے پیچھے جا رہی ہیں، محنت بھی کر رہی ہیں، اسٹرگلز بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کر نہیں پا رہے ہیں، تو اسی لیے یہ خواب آپ نے جو ہے اس طرح نظر آتے ہیں۔ تو بلکہ یہ خواب ہمت کی قبیل سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ کر لیں کہ تھوڑا سا ایک تحمل مزاجی پیدا کریں، اور کوئی بھی کام ہو اس کے بارے میں سوچ کر پھر وہ کیا کرے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ ڈسکا سے زاہد صاحب نے پوچھا کہ سر میں درد ہوتا ہے حقیقت میں، تو خواب میں قبرستان، دریا، سمندر، جب سر میں تکلیف ہو، جسم میں بیماری ہو تو ایسے خواب نظر آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ مظفر گڑھ سے رانا صاحب نے پوچھا کہ قرآن کریم کے شہید نسخے دیکھے ہیں، کوئی جانے انجانے میں ایسا کام ہوا ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امت کے اجتماعی حالات کسی ایک شخص کو دکھائے جاتے ہیں، تو امت کے اجتماعی حالات اعمال کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، تو اسی لیے قرآن کو آپ نے ان کے شہید نسخے دیکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اوکاڑا سے بہن نے یہ پوچھا کہ 2-3 بار امرود کسی کو دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں، یہ رزق کی طرف اشارہ ہے اور بہت اچھا خواب ہے. اللہ رب العالمین آپ کو رزق کی حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. پانی نظر آتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی جب بعض اوقات پانی نظر آئے تو یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسا پانی کی جو ٹھاٹے مارتا ہوا ہو یا لہریں ہوں، تو اللہ رب العالمین کوئی بھی پریشانی ہو اسے دور فرمائے. فوزیہ بہن نے بہنوئی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ خواب میں معافی مانگتے ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے کہ ذرا سا حق العبد کا معاملہ ہو تو اسی طرح ہوتا ہے، تو آپ انہیں صدقے دل سے معاف کر دیں اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی فرمائیں. محمد طیب صاحب نے UAE سے پوچھا کہ فجر سے پہلے واش روم جاتے ہیں، گندگی پھیلی ہوئی ہوتی لگ جاتی ہے، واش روم میں اسٹول پاس کر رہے ہیں، ایسے خواب انہوں نے دیکھے. میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا، یہ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، لیکن جانے انجانے میں دیکھیں رزق حلال تو ہے، ساری چیزیں ہیں، رزق ہے، رزق کی فروانی کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے، مال کی طرف، لیکن خاص طور پر جو ریسورسز ہیں حرام ہے حلال ہے، ذرا اس طرف بھی خاص طور پر احتیاط رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ رزق حلال آپ کو وافر مقدار میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. غلام حسین صاحب نے ناروالا سے پوچھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں سفید لباس میں، بہت اونچی جگہ جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا روحانیت کی طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. اور میاں والد سے بھائی نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ گھر کی چھت ان پر آ گئی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، انہوں نے بتایا ہاں ہیں، صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. عبدالخالق صاحب نے صادقہ آباد سے جو پوچھا کہ ایک میدان ہے اور وہاں پر سفید میدان ہے، سوئے ہوئے ان کے جسم پر 3-4 بچھو جو شیشے کے باکس سے آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا. کچھ آپ کا دشمن ہے فیلڈ میں کہیں پر بھی جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو نقصانات سے محفوظ فرمائے. بھائی نمازوں کی پابندی کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھیں، یا حفیظ یا اللہ بھی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. سبین بہن نے پوچھا کہ یہ اور ان کے شوہر کہیں جا رہے ہیں، برج کے نیچے ہیں اور وہاں پر گر جاتے ہیں، ان کو مارنے لگ جاتے ہیں، ان کی شوہر بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے گائے لگی ہوئی ہے، کچھ آپس میں چپکلشوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بے اعتمادی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کو دور کیجئے، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ایک بندہ آسمان پر اڑ رہا ہے، جادوگر لگتا ہے. اگر آپ کی والدہ کے ذہن میں یہ جادو ٹونے کے معاملات اگر ذہن میں خیالات میں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں سے چیک کروا لیں اور کارڈ کروا لیں، کہیں جا نہیں سکتی تو سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کر لیں، دم کے وہ پانی پئیں اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. فریدہ بہن نے آخری خواب ہے ہری پور سے پوچھا کہ کتے دیکھے وائٹ کلر کے نقصان نہیں پہنچاتے، سانپ ہے سبز کلر کا جو کہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر ہے، دشمن ہے اور اپنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پر 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھے. اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. ناظرین و سامعین، یہ تمام خواب الحمدللہ اس کی تعبیرات پوری ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ شام 7 سے 8 بجے تک دیکھا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میں میزبان محمد سہیل امجدی کو اور پوری ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.